ہدایت کے لیے آیا ہے. اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہدی للناس ہدی للمؤمنین. قرآن ہم نے کس کے لیے اتارا ہے؟ مومنوں کی ہدایت کے لیے. اور ساتھ میں قرآن نے یہ بھی فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن میں ہر وہ چیز اتار دی ہے جو مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی. تمہارے لیے شفا ہے قرآن میں، سب کچھ ہے قرآن پاک میں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ قرآن پڑھنا اگر آتا تو کوئی مجال ہے کہ کوئی قوم تم پر غلبہ حاصل کرتی. اسپین کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے اندلس میں، اور ایسے ایسے فن ایجاد کیے، ایسے ایسے علم ایجاد کیے. آج بھی دنیا اس کی محتاج ہے، آج بھی دنیا ان علوم کی محتاج ہے. آپ کو پتا الجبرا جابر بن حیان کا ایجاد کردہ فن ہے. آپ کو پتا ہے کیمسٹری کس نے شروع کیا ہے؟ خوارزمی، جنہوں نے گھڑی کے علم کو ایجاد کیا. ایکس رے کا علم کس نے ایجاد کیا؟ آپ کو پتا ہے میڈیکل سرجری میں سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب شیخ ابو علی سینا کی ہے. یہ تمام وہ علماء ہیں جو قرآن کے علم سے روشناس تھے، اور دنیا کو انہوں نے نئے نئے فن دیے. کہاں سے؟ سب قرآن سے اخذ کر کے دیا. قرآن پڑھتے تھے، میتھمیٹکس، ریاضی، علم ریاضی سب سے زیادہ علماء اسلام نے دنیا کو دیا ہے. آج حیرت کی بات ہے ہمارے بچے یونیورسٹی کے جانتے نہیں، کیمسٹری بھی پڑھ رہے ہیں، سائنس بھی پڑھ رہے ہیں، میڈیکل کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں. آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ابو علی سینا کی کتاب کو بنیاد بنا کر کی فارمولے بنائے گئے ہیں. القانون، بچوں کی بیماریوں پر لکھی جانے والی کتاب سب سے پہلی ان کی. سیدنا ابو بکر رازی میڈیکل سرجری آپریشن کے متعلق سب سے پہلے لکھنے والے عالم دین ہیں اس دنیا پر. میرے عزیزوں، وہ علماء جو قرآن کے علم سے روشناس تھے، دنیا کو انہوں نے نئے نئے فن دیے، نئے نئے علوم دیے، جینے کا طریقہ دیا ہے. اور پتہ ہے آپ کو لا، آج بھی لا کے بغیر کوئی ملک نہیں چلتا. قانون، لا سب سے پہلے کس نے بنائے ہیں؟ قرآن سے ترتیب دے کر سیدنا عمر فاروق نے لا بنایا. قوانین، پارلیمنٹ چلانے کے طریقے، یہ اسلام کی مرہون منت ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم ان تمام اصلاحات کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے بچے قرآن سے کیوں دور ہیں؟ ہمارے بچے قرآن سے کیوں دور ہیں؟ کیا یہ 4-5 بچے ہی رہ گئے حافظ قرآن بننے کے لیے؟ اور تم مدرسوں میں کن بچوں کو بھیجتے ہو؟ جو بچہ اسکول میں نہیں چل پاتا، ہاں جس کے گھر کا یعنی بیک گراؤنڈ کمزور ہو، جس کے ہاں معاشی مسائل ہو، تو اس کو لا کر کے مدرسے میں چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ کہیں چلنے کے لائق نہیں، مدرسے میں چھوڑ دو. پھر بھی تمہارا یقین دیکھو، تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ جو کہیں نہیں چلتا وہ قرآن میں چل جاتا ہے. ہاں بچے چل بھی جاتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں اور حافظ بن بھی جاتے ہیں. جو تمہاری اسکولوں میں کہیں نہیں پڑھے، میرے عزیزوں، ان بچوں کو جو حافظ قرآن بنے تم ہلکا مت سمجھنا. الحمدللہ ان علماء کو ان کی داڑیاں ٹوپیاں دیکھ کر کے تم ہلکا تو سمجھتے ہوں گے کہ مولوی کیا کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تمہیں پتہ نہیں ہے ہر بیشہ گما مبر کے خالی اس شاید کے فلم میں خوفتہ باشد. شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر جنگل کو خالی مت سمجھنا، کسی جنگل میں چیتا سویا ہوا ہوتا ہے، کسی جنگل میں شیر سویا ہوا ہوتا ہے. ان علماء کی داڑھی ٹوپی دیکھ کر تم سمجھتے ہوں گے کہ یہ دیسی مولوی ہے، دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن میرا یقین ہے اللہ کی ذات پر. میں جانتا ہوں میں اسی فیلڈ کا ہوں، میں اسی برادری کا ہوں، لیکن ہم نے آج تک کسی مولوی کو پھانسی لگا کر مرتے ہوئے نہیں دیکھا معاشی تنگ حلی سے کہ کہیں ہمیں معاشی حالات کی پریشانی ہو گئی ہے پھانسی لگا کر کے مر رہا ہو، یا کوئی اپنی بیوی کو پیٹ کر کے راستے میں لا کر کے مارنا ہو. مولویوں میں لا کر کے دکھاؤ. پرسنٹیج میں تم 1% یا 2% بھی نہیں لا سکتے. اور الحمدللہ میرے والد یہی کہا کرتے تھے بچپن میں، جب میں اسکول میں ٹاپ تھا اور میڈیکل سائنس پڑھنے کا شوق تھا، اس وقت میرے والد بھی بڑے عالم دین حضور حافظ ملت کے شاگرد ہیں. انہوں نے کہا تھا تو قرآن حفظ کرنا ہے اس راستے میں جا،
تجھے وہاں ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، اللہ یہاں کا ڈاکٹر بنائے گا، وہ ڈاکٹر بھی تیرے پاس علاج کے لیے انشاءاللہ آیا کریں گے۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، اور ہمارے والد یہ کہا کرتے تھے، ان ڈاکٹروں کے پاس لوگ اپنی بیماریاں دکھانے جاتے ہیں اور فیس دیتے ہیں، باہر آ کر کے گالیاں بھی دیتے ہیں، اتنے پیسے دے دیا، اتنے پیسے کھا گیا۔ لیکن تمہارا حال کیا ہوگا؟ آئیں گے تمہارے پاس اپنی بیماریاں بتائیں گے بھی، نہ بھی مانگو تمہارے پاس رقم بھی رکھیں گے اور ہاتھ چوم کر کے بھی جائے گا۔ اللہ تمہارے ساتھ عزت کا معاملہ فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اگر آج اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت سارے گاڑی بنگلے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ انتظار کرو قیامت کے دن۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ لوگوں کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جن کے تاج کی چمک سے سورج کی روشنی بھی کم پڑ جائے گا۔ فرشتے اس وقت وہاں حاضر ہوں گے اور اہل محشر پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ تاج اتنا حسین کیوں ہے ان کے سروں پر؟ کیا یہ نبی ہے، یہ صدیق ہے، یہ شہید ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں، یہ نبی بھی نہیں، صدیق بھی نہیں، شہید بھی نہیں، بس ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کی جب وہ عزت وہاں ہے تو پھر حافظ قرآن کی کیا عزت ہوگی؟ عزیزان گرامی دیکھنی ہے عزت قیامت کے دن۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، قرآن کو جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر، اس میں دو چیزوں میں کیا فرمایا میرے آقا نے؟ ایک قرآن پاک اور دوسرے اپنی اہل بیت۔ قرآن کا ذکر میرے آقا نے کیوں فرمایا؟ اور یہ بھی ارشاد فرمایا میں دو نصیحت کرنے والے تمہارے درمیان چھوڑ کر جاتا ہوں۔ توجہ، نصیحت کرنے والے، تقریر کرنے والے، بیان کرنے والے، اسی کو تو نصیحت کرنے والا کہتے ہیں۔ مولوی، عالم، مفتی، مقرر تمہیں کیا کہتا ہے؟ نصیحت تو کرتا ہے، سمجھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دو نصیحت کرنے والے تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور دو یہ نصیحت کرنے والے اگر کسی کو نہیں سدھار سکے تو تیسرا کوئی انہیں سدھارے گا بھی نہیں۔ وہ دو کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسرے موت ہے۔ یہ دونوں تمہیں نصیحت کرتے رہیں گے آخر عمر تک۔ قرآن تمہیں اللہ کی طرف بلاتا رہے گا، اگر تم قرآن کی بات پر سدھر گئے، آ گئے، تو پھر نعمت ہی نعمت ہے۔ اور اگر تمہیں قرآن ٹھیک نہیں کر سکا یا کسی کی موت ٹھیک نہیں کر سکی، موت بھی کیوں ہے؟ عبرت کے لیے۔ جنازے تمہارے سامنے سے گزر کر جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کوئی رسم ہے، کوئی رواج ہے؟ جنازہ تمہارے سامنے سے گزر کر جاتا ہے، فرمایا گیا جنازے کو کس طرح سے لے جاتے ہیں پتہ ہے؟ فقہی مسئلہ بھی یہاں چلتے چلتے سن لو۔ فقہاء کرام نے شریعت کا یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جنازہ لے کر چلنے والوں کے آداب میں یہ ہے جنازہ سب سے آگے ہونا چاہیے، لوگ پیچھے ہونا چاہیے۔ جنازے کے آگے چلنا مکروہ ہے، جنازے کے آگے کوئی نہ چلے۔ ہاں کسی کو راستہ صاف کرنا ہو یا کندھا دینے کے لیے آ رہا الگ بات ہے، لیکن جو لوگ خواہ جنازے کے آگے چلتے ہیں مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ کیوں جنازے کے پیچھے چلنے کو کہا گیا؟ بزرگان دین فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں وہ جنازے میں سویا ہوا مردہ وہ سب تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، جتنے پیچھے چل رہے سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی خاموش زبان سے پکار رہا ہوتا ہے میرے پیچھے پیچھے چلنے والوں، جس طرح آج میں آگے جا رہا ہوں کل تم بھی میرے پیچھے پیچھے وہیں آؤ گے جہاں میں جا رہا ہوں۔ یہ عبرت ہے، موت عبرت ہے۔ موت کو دیکھ کر کے اگر کوئی سدھر نہیں سکا، سنور نہیں سکا، اور قرآن پڑھ کر کے کوئی سنور نہیں سکا، اصلاح نہیں کر سکا، تو تیسرا اسے کوئی نہیں سنوارے گا۔ اسی لیے میرے عزیزوں قرآن کی نصیحتوں کو سمجھو۔ آج قرآن ہے کیا؟ یہ اللہ کے میسیجز ہیں نا، اللہ کے پیغامات ہیں۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تمہیں موبائل میں اور انٹرنیٹ نے ایسا بیزی کر کے رکھا ہے، ادھر گھنٹی بجی کہ فوراً موبائل اٹھا کر دیکھنا میسج آیا کس کا ہے۔ تمہیں بے قراری اور بے چینی اتنی ہے کہ 5 منٹ بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتے، پہلے دیکھ لو، اور اس کے بعد فیس بک پر کیا آیا ہے، انسٹا پر کیا آیا ہے، فوراً دیکھ لو۔ بار بار ہم موبائل کو بدل کر کے دیکھتے رہتے ہیں، فیس بک ہو کہ انسٹا ہو کہ واٹس ایپ ہو، اس میں میسج کوئی خالی رہنا نہیں چاہیے، سب دیکھ لیں۔ کچھ کا تو کام ہی یہی ہے کہ پڑھتے رہ جائیں، یہی پڑھتے رہتے ہیں۔ حیرت ہے میرے عزیزوں، ایرے غیرے کے بھیجے ہوئے میسیجز اتنی جلدی پڑھتے ہو، خلاق کائنات جس نے تمہیں پیدا کیا اس کا بھیجا ہوا میسج قرآن برسوں ہو گئے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔
مہینوں ہو گئے چھوا بھی نہیں۔ قرآن کے ساتھ کیا ناانصافی ہے یہ، قرآن کے ساتھ یہ کیسا سلوک ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں مردے رہتے ہیں، وہ گھر قبرستان ہے۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان ہے، مردے رہتے ہیں۔ جا کر اپنے گھر میں پوچھ لینا، ٹی وی تو چلتا ہی رہتا ہے، ہاں ٹی وی کنٹینیو چالو ہے، گانے بھی چالو ہیں، موبائل بھی سب کے چالو ہیں، لیکن کبھی جا کر پوچھنا صبح سے شام ہو گئی، شام سے پھر صبح ہو گئی، قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی ہے یا نہیں؟ عزیزہ نے گرامی، اپنے بچوں کو قرآن کا عادی بنا دو، کم از کم دن میں ایک مرتبہ تلاوت تو کرے، تلاوت تو کرے۔ تمہیں پتا ہے، تم کو ایسا لگتا ہوگا کہ صرف تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں قرآن پڑھتا تھا اکیلا بیٹھ کر، قرآن پڑھنے میں جو مزہ آتا تھا، کہتے روح کی غذا ہے، بھوک لگتی تو کھانے کی طرف نہیں دیکھتا، قرآن پڑھتا رہتا۔ ایک بار رات کو قرآن پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا اچھل کود کرنے لگا، میں نے قرآن بند کر دیا، پتہ نہیں گھوڑے کو کیا لگا، پھر تھوڑی دیر کے بعد قرآن پڑھنے لگا، گھوڑا ہلنے لگا، اچھل کود کرنے لگا۔ میں ڈر گیا کہ کہیں کوئی جنات کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، کچھ ہو تو نہیں گیا۔ 3 بار ایسی کی تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میرا گھوڑا بھڑک رہا تھا، سرکش ہو رہا تھا کہ کیا بات ہے، اس لیے میں قرآن بند کر کے آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے قرآن کی تلاوت بند کیوں کر دی؟ تمہارا گھوڑا جو بھڑک رہا تھا وہ تلاوت پر نہیں، جب تم تلاوت کرتے تھے اللہ کے فرشتے اتر رہے ہوتے، اللہ کے فرشتے اتر جاتے تھے، اور جانور فرشتوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں، وہ خوشی سے ناچتا تھا، خوشی سے ہلتا تھا۔ آج بھی تلاوت کرو گے تو قرآن تمہارے گھروں پر فرشتوں کا نزول ہوگا۔ آپ کو پتا ہے